من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ جلسہ گاہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اردو زیادہ اچھی طرح سمجھ نہیں پڑتی، لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے مہمان آئے ہیں جو ہماری مادری زبانوں کو، جن کو بدقسمتی سے پاکستان میں علاقائی زبانیں کہا جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، میں کوشش کروں گا کہ اپنا معافی ضمیر اپنے مہمانوں کے ذریعے پریس والوں اور پاکستان کے عوام تک پہنچاؤں، پھر 1-2 منٹ پہ شاید پشتو میں یا کوئی شعر میر براوی کا بلوچی کا یاد آیا وہ کہہ دوں گا۔ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، اے پی ڈی ایم کے ہمارے قائد، اے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے اکابرین، میں سب سے پہلے بلوچستان کی ان تمام پارٹیوں کے کارکنوں کا، جن میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے، بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بلوچ پشتون روایات کے مطابق اپنے مہمانوں کا احترام کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے بہت بڑے اجتماع کا انتظام کیا۔ مولانا صاحب کو معلوم ہوگا ہمارے سارے صوبے کی پشتون بلوچ آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے، تو ہم سے گلہ نہ کیجیے گا، یہ ہمارے اس آبادی کا ایک قصہ ہے جو ہم آپ مہمانوں کے لیے یہاں اکٹھا کر کے لا سکے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے اس ملک میں مولانا صاحب سچ پہ پابندی ہے، اور جھوٹ کے متعلق آپ عالم دین ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو، پاکستان کی بنیاد یہ ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ۔ مجبوراً ہمیں اللہ کی طرف یا ان روایات کی طرف جانا پڑے گا جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا، ہماری تو تربیت یوں ہوئی تھی کہ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اور یہاں حق پہ پابندی ہے۔ یہاں جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وفادار ہے، جو دوسروں کی وفاداریاں خریدتا ہے وہ وفادار ہے، اور جو اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ راہ کا ایجنٹ ہے، وہ خارجی پیسہ لیتا ہے۔ بابا خدا کو مانے، میں لوگوں کو قسمیں نہیں دیتا۔ ایک ہمارا داڑھی والا جام خاندان کا بڑا شریف آدمی وزیر اعلیٰ تھا، وہ چلا گیا۔ ایک دوسرا داڑھی والا بچہ آ گیا ہے، کوئی عالم دین، مالک کی پارٹی کا آدمی، نیشنل پارٹی کا آدمی، ان کے پاس قرآن نہ لے جائے، ان سے کہیں کہ اپنے بابے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ اس اکھاڑ پچھاڑ میں کتنے پیسوں کا کاروبار ہوا۔ پتہ ہے سب کو کیا ہو رہا ہے اس ملک۔ مولانا صاحب میں معافی چاہتا ہوں، دنیا میں یہ شکاری جو اللہ پاک نے حیوانات پیدا کیے ہیں، ان میں شیر، چیتا، یہ وہ اپنی شکار کو مار کے کھاتے ہیں۔ لگڑ بگڑ جس کو انگریزی میں ہینا کہتے ہیں وہ، اور جنگلی کتے، یہ
जिंदा हैवान को कोई उसकी दुम खींचता है, कोई उसका पेट फाड़ता है, कोई उसका गला फाड़ता है। पाकिस्तान को अगर हम अपना मुल्क समझते हैं मालिक भाई, पाकिस्तान को अगर हम अपना मुल्क समझते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किबला रू खड़ा हूँ, झूठ मैं नहीं कह सकता। मालिक भाई, इस मुल्क के हर इदारे के लोग यकीनन मुझसे लोग नाराज होंगे, हर इदारे में अच्छे लोग भी हैं। मैं हर इदारे से मुराद हर इदारा, सियासियों समेत, प्रेस वालों समेत, अदलिया समेत, फौज समेत, हम सब लगड़ बग्गों की तरह पाकिस्तान की आंखें निकाल रहे हैं और सब पंजगाना नमाज भी पढ़ते हैं और सब अपने आप को जन्नत का हकदार भी समझते हैं। खाक मिलेगा तुमको, जन्नत दे आसान दी, बस खाली पिंजा वक्त जन्नत अल्लाह पाक कुरान करीम में मौलाना साहब हाफिज़ दीन है, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, मैंने मोमिन से सौदा किया है, वो मुझे माल और सर देगा, मैं जन्नत दूंगा। इस मुल्क में हम रह रहे हैं, यह मुल्क हमारा है, यह मुल्क हमारी बदकारियों की वजह से, हमारी करप्शन की वजह से, हमारी गलतकारियों की वजह से यह मुल्क डूब रहा है। मुल्क जमीन का टुकड़ा नहीं होता, हम सब डूबेंगे, हम सब। इसको हमने बचाना है। बचाने के दो तरीके हैं। मुफद्दल रहमान साहब आप बैठे हैं, आपकी हाजिरी का फायदा उठाते हुए मियाँ साहब लंदन में है। इस बला से जिस तरह मालिक भाई ने जो कुछ कहा 100% मैं उनके साथ हूं। इस बर्बाद मुल्क में पहले दिन से नहीं तो कम से कम मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद यहां आवाम की अपनी मर्जी की हुकूमत कायम नहीं हुई है। लोगों की वफादारियां खरीद कर उनको ब्लैकमेल करके वजीर आला बनाया जाता है, वजीर आजम बनाया जाता है, फिर उम्मीद रखी जाती है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमें डर है, इसमें यह मुल्क हमारा है, यह खिता हमारा है। यहां अंग्रेज था। मौलाना साहब जालावान के मेंगल को क्या मिलता था जब वो अंग्रेजों से लड़ रहा था? एक गरीब मरी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, खुद भी मर रहा था, उसे क्या मिलना था? मूसा खेल का एक आदमी, वजीरिस्तान का कोई वजीर मसूद, फकीर एपी और बहुत सारे दूसरे मुजाहिद, हमने इसलिए इस मुल्क के लिए लड़ाइयाँ लड़ी क्या इसको हम मदर वतन समझते हैं। यह हमारी माँ है। इसमें हम किसी भी इदारे को, और खुद पाकिस्तान का आईन कहता है, पाकिस्तान का आईन उस आदमी को गद्दार कहता है जो आईन नहीं मानता। पाकिस्तान का आईन उस आदमी को गद्दार कहता है जो आईन तोड़ने वाले का साथ देता है। यहां आईन की जब हम बात करते हैं मौलाना साहब, आप तकलीफ में होंगे, आप जेल में होंगे, आपके खिलाफ बदमाशों का टोला पैदा किया जाएगा, आपको गालियां पड़ेंगी, आपको खुदा न खास्ता मारा जाएगा। और जो खुद भी बिकता है दूसरों को खरीदता है। बात यह है मौलाना साहब, मैं माफी चाहता हूं। आईन की बालादस्ती कायम करने के लिए दो तरीके हैं। मैं आपको कर रहा हूं, आपके जरिए नवाज शरीफ को पैगाम दे रहा हूं। एक तरीका यह है कि हम मुल्क के तमाम इदारों को बशमूल अफवाज पाकिस्तान उनको राजी करें और एक बहुत लंबी चौड़ी गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें अदलिया के जजेस बैठे हों, जिसमें दानिश्वर बैठे हों और जिसमें मेरी तरह के दानिशखोर बैठे हों, जिसमें प्रेस वाले बैठे हों, जिसमें जर्नैल बैठे हों, और हम मिल बैठ के सर जोड़ें कि खुदा के लिए यह मुल्क डूब रहा है। यह मुल्क IMF का ग्रवी है। IMF जिस अंदाज में, मैं मुल्कों का नाम नहीं लेता, हमारे खित्ते के
ایک ملک پہ دوسرے ملک کا قرضہ چڑھا تو اس کے بدلے میں اسے 2 بندرگاہیں لے لی گئی. اس ملک کو بچانے کا راستہ یہ ہے. ہم اس لیے نہیں نکلے اس کے لیے کہ ہم لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیں. استغفر اللہ. ہم اس ملک کو بچانے نکلے ہیں. اس کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی. یہاں ووٹ لوگ ڈالیں گے، بھلے مولانا صاحب ہار جائیں، ان کی پارٹی ہار جائے، پی ڈی ایم ہار جائے، لیکن ایک ایسی منتخب حکومت جس کا لوگ احترام کریں. افسوس کی بات ہے میں عمران خان کو ہٹا کے کسی اور کے لانے کو اس کا علاج نہیں سمجھتا. اگر عمران خان کو ہٹا کے مولانا صاحب کے حوالے کیا جائے، ڈاکٹر کے حوالے کیا جائے، خدا نخواستہ ہمارے حوالے کیا جائے، ان حالات میں اس کے بعد سے چہرہ ہمارا ہوگا اور ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی. مولانا صاحب بھی مہنگائی کا علاج نہیں کر سکیں گے، پیپل پارٹی بھی نہیں کر سکے گی، ہم بھی نہیں کر سکیں گے. ہم نے عوام کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ گول میز کانفرنس بلائی جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے، مولانا صاحب میں بھی چاہتا ہوں، آپ انتنے بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، نواز شریف بھی تکڑا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی رہبری میں، نواز شریف کی رہبری میں بالکل ایرانی انقلاب کی طرح عوام کو سڑکوں پہ لانا ہے اور عوام کی طاقت کے اس ملک میں آئینی بادشاہی قائم کرنی ہے. ورنہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ طاقت ہے ان پارٹیوں میں، یہ طاقت ہے ان پارٹیوں میں کہ ہم عوام کی طاقت سے ان بلاؤں کو، یا تو یہ ہے کہ گول میز کانفرنس ہو، بھلے مجھے نہ بلائیں، میں نہیں جاؤں گا. میرا اعتماد ہے مولانا صاحب پہ، میرا اعتماد ہے مالک پہ، میرا اعتماد ہے پشتونخوا ملیم پارٹی کو اعتماد ہے اختر مینگل پہ، پشتونخوا ملیم پارٹی کو اعتماد ہے نواز شریف پہ. بیٹھیں جرنیلوں ججوں کے ساتھ اس ملک کی بقا کے لیے ان کو سمجھائیں. افسوس کی بات ہے جس ملک میں ایک آدمی کو کل تک ابھی تک وزیر اعظم کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اس سے امریکن پریزیڈنٹ ٹیلی فون نہیں کرتا اور ان کا وزیر خارجہ آ کے اس کے جنرلوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتا ہے. لعنت ہو ایسے ملک پہ، لعنت ہو ایسی سیاست پہ، لعنت ہو ایسی رہبری پہ. ایک ملک کا جو بھی ہے، آپ لوگوں نے کہا یہ آدمی وزیر اعظم ہے، اس سے کوئی بات نہیں کرتا اور اس کی نیچے رہنے والے لوگ. تو خطرناک بات ہے. مولانا صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے خطے میں دنیا کے بڑی طاقتوں نے بنگڑا ڈال دیا ہے، بہت خطرناک بنگڑا، لڑائی کا بنگڑا، جس میں روس شامل ہے، امریکہ شامل ہے، ہندوستان شامل ہے، اسرائیل شامل ہے، ایران شامل ہے. یہ ہمارا ملک ان مست سانڈوں کی وہ غیمنڈ کا وہ نہیں کر سکتا. ما وفق عالم جزاؤنو دیر منانا تاسرا غلی واست دیر حمایت مکڑی دی ورونو خبر ادا بھائی بلوچ بھائیو، ایک بات شکایت کے طور پہ نہیں، مولانا صاحب آپ کی گوش گزار کرا رہا ہوں. اس صوبے میں یہ غلط میسج جا رہا ہے، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ شکایت کا موقع بھی نہیں، شکایت بھی نہیں ہے. جنوبی بلوچستان کے نام پہ مولانا صاحب 8 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ وہاں لڑائی ہے، انسرجنسی ہے، تو آپ بھی بندوق اٹھاؤ. کیا لاہور میں کسی کا نام نہیں لیتا، لاہور میں جلوس نکلا، ڈنڈے تھے، پتہ نہیں کیا تھا، پولیس والے مرے، فلانا مرے، معاملہ ٹھیک. بچوں کو مارنے والے پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں سمجھتا. وہ جو ہماری طالبان ہے TTP، ان سے مذاکرات، اور ہم جیسے پرامن لوگوں سے، یہ جمعیت علماء اسلام، یہ پشتونخوا ملیم پارٹی، کیا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ڈنڈے اٹھاؤ؟ یعنی مولانا فضل الرحمان حکم کرے کہ اللہ اکبر، بندوق اٹھائے اختر جان مینگل، پشتونخوا ملیم پارٹی بندوق اٹھائے، پھر ملک کہاں رہے گا؟
پھر ملک کہاں رہے گا؟ یہ خطہ کس طرف جائے گا؟ خدا کو مانے ہمارے جرنیلوں، خدا کو مانے، بیٹھیں. بالکل میں اپنے آپ کی، میری ذمہ داری فضل الرحمان کی، فضل الرحمان کے ذمہ دار میں. ہم فوجوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم جاسوسی اداروں کے خلاف نہیں ہیں. بالکل ہمارے جاسوسی ادارے CIA سے زیادہ اچھے ہوں، ہمارے افواج دنیا کی بہترین افواج ہو، خدا کو مانے ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں. حکمرانی آپ کا کام نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے. آپ نے کیا 30 سال، نتیجہ یہ ہوا ایٹمی ملک اور مقروض. ایٹمی ملک اور دنیا کے لیے کاسہ گدائی پھرانے والا. APDM اس لیے بنا تھا. اور میں تو مولانا صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اس دن اگرچہ وہ بات باہر نہیں آنی چاہیے تھی، نواز شریف نے کہا کہ مولانا صاحب کیا خیال ہے اگر ایک PDM کی ایک میٹنگ لندن میں ہو جائے؟ مولانا صاحب میں تو کہتا ہوں چلے لندن، وہاں بات کر لیں گے، پھر دیکھا جائے گا پھر دیکھا جائے گا. میں ایک براوی شعر میں اکثر کسی نے بتایا تھا، اگر الفاظ غلط ہوں برا نہیں ماننا، الفاظ تلفظ میں. ہمارا ایک باورچی تھا نور محمد، میں اسے تھوڑی تھوڑی براوی، میں نے کہا کوئی اچھا شعر سناؤ، تو اس نے کہا کہ دا کس رکائک ششدو نا پنے، دا کس رکائک ششدو نا پنے، غازی نہ رندہ دتر نہ گنڈے. میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ جدوجہد کا ہے، اس سے غازیوں اور شہیدوں کے لہو کی بو آتی ہے. تیاری کرو پاکستان کو ایک ایسا جمہوری ملک بنانے کے لیے جہاں کسی فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو، جہاں کسی طبقے کا طبقے پہ ظلم نہ ہو، جہاں کسی فرقے کا فرقے پہ بالادستی نہ ہو. پارلیمنٹ منتخب طاقت کا سرچشمہ ہو، وہاں سے خارجہ اور داخلہ. آخری بات معافی چاہتا ہوں مولانا صاحب، آپ کو اطلاع کے لیے، یہاں ہماری چفتان سے لے کر مکران اور آپ کے صوبے سے لے کر چمن تک ہمارے غریب لوگوں کا گزارا روزمرہ آنے جانے کے کاروبار پہ ہے. آپ کو ہم لکھ کے دیتے ہیں. بالکل اگر ہمارے لوگ ہیروئن کی سمگلنگ کرتے ہیں گولی مار دو، اگر وہ چرس کی سمگلنگ کرتے ہیں گولی مار دو، اگر وہ اسلحہ لاتے ہیں گولی مار دو. لیکن اگر وہ یہاں سے ایک ٹن گھی لے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ اور چیز لے آتے ہیں، یہ تجارت ہے، یہ لوگ مر رہے ہیں. اور سب سے خطرناک بات مولانا صاحب، وہاں قحط سالی ہے، مالدار ملک ہے افغانستان. ابھی جو موجودہ حالات ہیں، کچھ لوگوں کو خطرہ ہے اپنی زندگی یا اپنی عزت کا. یہاں ہمارے بارڈر پہ، یہاں چمن کے لوگ بیٹھے ہیں، کرنل صاحب کو قرآن دے کے پوچھ لو. مولانا صاحب غریب آدمیوں سے ایک بھیڑ یا بکری یا دمبے پہ 2000 روپیہ رات کو چین اٹھاؤ، یہ جو زنجیر لگائی ہے، اور ایک دمبا اندر کر دو. جس غریب آدمی کی 200 بیڑے ہیں اس کو 4 لاکھ 5 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں. اور ایک غریب آدمی کے پاس اس کی بیوی، وہ خود، اس کی بیٹی اور وہ، ہر آدمی پہ 10,000 روپیہ 10,000 روپیہ دو اور تار کے نیچے سے گزر جاؤ. اخیر مسلمان مغرقنا لك جبارة تبلغ لمزه تخناسي طبعا خاطر قلت مسلماني اذا خالق بتكليف دي خالق بتكليف دي روان دي تزلزر في سنگ بشو جناخي تسرنگ دي غريب شفا نسا بريوم 2000 روپيا اخي اختيفه مخرا خصي دي ويزم ده زمرد مستخيل ماما مزوكولات دوري في ذاك تو بل میں ایک بات یہ ان کی فرمائش مان لیتا ہوں، یعنی جو ڈنڈے اٹھاتے ہیں، گولیاں اٹھاتے ہیں، ان سے مذاکرات کرو. میں یہ ذاتی حیثیت میں کرتا ہوں. علی وزیر کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس سے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے. اس خاندان کے 17 آدمی گولی سے مارے جا چکے ہیں. PTM سے اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کا، PTM نے ڈنڈے نہیں اٹھائے، گولیاں نہیں اٹھائیں، لیکن علی وزیر بیٹھا ہے اور جو لوگ گولیاں مارتے ہیں. بس میں آگے کچھ نہیں کہتا، مولانا کو زیادہ ناراض بھی نہیں کرتا، آپ کو بھی زیادہ جذباتی نہیں کرنا چاہتا. دیر بنانا خدا دی خیر در پیش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چا ماتا دغا کھڑیو ولدے وست ملایانو نارے ہوئی پکاستے کو وائدے وست نارے تکبیر پزورا بواسط
نعرہ تکبیر سب زور سے کر دے وہ نعرہ تکبیر مولانا فضل الرحمان میاں نواز شریف اختر جان مینگل ڈاکٹر مالک بلوچ ساجد میر اور یہ غریب دیر مننا قربان اللہ دي خير